نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ دین متین مکمل ہو چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے لے کر اپنی 23 سالہ زندگی میں جو کچھ تھا وہ تمام کا تمام بیان کر دیا۔ جس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبیان لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کا بیان کرنے والا ہے۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں غائب ہے وہ تمام کا تمام اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں نہیں ملتی، اور حدیث مبارکہ میں ان چیزوں کا بیان ملتا ہے۔ الغرض دین اسلام مکمل ہے، کوئی بھی چیز اس سے خارج نہیں، تمام چیزوں کا ذکر دین اسلام میں کیا گیا۔ اب ایک سوال اکثر سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس نظریے کے رکھنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اذان نہیں دی۔ تو جب علم کی کمی ہو اور انسان دین اسلام سے دور ہو اور علماء کی صحبت سے دور ہو تو پھر اس طرح کے سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سوال کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اذان نہیں دی، اور کچھ لوگوں کے ایسے نظریات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ اذان دیتے اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے تو کائنات کی تمام چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جاتی۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بذات خود کبھی بھی اذان نہیں دی۔ تو آئیے ہم حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا یہ خیال درست ہے یا غلط ہے۔ تو اگر حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کیا جائے، غور و فکر کی جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ یہ ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بذات خود رسول اللہ کے ساتھ تھا ایک سفر کے اندر، اور جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اذان دی، اور پھر رسول اللہ نے اقامت بھی کہی اور رسول اللہ نے خود پھر نماز بھی پڑھائی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود اذان دی ہے۔ حضرت علامہ سیوطی اپنی سنن میں ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث سے ہٹ کر فرماتے ہیں کہ سعید بن منصور سے حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ رسول اللہ نے ایک اور سفر میں بھی بذات خود اذان دی ہے۔ حضرت امام ترمذی نے رسول اللہ کی اذان ثابت کی اور فرمایا کہ رسول اللہ نے بذات خود اذان دی، اور پھر حضرت ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح اور مرسل قرار دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حدیث مبارکہ تو یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے بذات خود اذان دی ہے۔ اب اگر کسی کے علم سے یہ بات نہیں گزری تو یہ اس کی کمزوری ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اذان رسول اللہ نے خود بھی دی ہے۔ اب اس کا دوسرا جو معاملہ ہے وہ بھی غور طلب ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب ہم اذان دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں، تو رسول اللہ نے اس مقام پر کیا کہا کہ جب ایک عام شخص اذان دے گا تو وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب رسول اللہ نے خود اذان دی تو پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے ساتھ ہمیں رغبت رکھنے اور دین اسلام کو حاصل کرنے کی تشنگی رکھنے اور دین اسلام سیکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔